آج کی تراویح چوتھے پارے کے ربع آخر سے پانچویں پارے کے اختتام تک کی تلاوت پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب تک افواہوں کی تحقیقات کر کے حقیقت معلوم نہ کر لی جائے اس وقت تک ان کی اشاعت کو روکا جائے، کیونکہ منافقین غلط افواہیں پھیلا کر مسلمانوں کو ہراساں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ اپنے کردار اور اخلاقی سطح کو بلند رکھو تاکہ کفار کے مقابلے میں تمہیں باوجود اپنی قلیل تعداد کے کامیابی حاصل ہو۔ چنانچہ یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکوں کے مذہبی تعصبات اور مذموم اخلاق و عمل پر بھی تنقید کی گئی ہے اور ان کو دین حق کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تم آدم کی اولاد ہو اس لیے معاشرے کو مت بگاڑو۔ حکم ہوا کہ یتیموں کا مال ان کو واپس کر دو اور ان کے اچھے مال سے اپنا برا مال مت بدلو۔ اس صورت میں تیمم کی اجازت بھی دی گئی ہے اور نماز قصر کرنے نیز نماز خوف ادا کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ پھر ازواج کی تعداد مقرر فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اگر تم بیویوں کے درمیان انصاف نہ کر سکو تو پھر ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو اور بیویوں کے مہر خوش دلی سے ادا کرو۔ ترکے میں مرد اور عورت کے حصے مقرر فرمائے اور قرض کی ادائیگی کو مقدم ٹھہرایا۔ بدکار عورت پر 4 شہادتوں کو لازمی قرار دیا اور جرم ثابت ہونے پر قید میں رکھنے کا حکم ہوا۔ بدکار مرد کے لیے سخت سزا کا حکم ہے، البتہ توبہ کی تاکید فرمائی۔ ہاں، آخری وقت کی توبہ قابل قبول نہیں۔ اس کے بعد ان رشتوں کی تفصیل ہے جن سے نکاح ناجائز ہے۔ مقررہ مہر کی رقم میں زوجین کی رضامندی سے شادی کے بعد کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ تجارت میں باہمی رضامندی سے مناسب منافع جائز ہے، لیکن ظلم اور ہیرا پھیری ناجائز ہے جس کی سزا جہنم ہے۔ بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش سے چھوٹے گناہ شرط توبہ معاف ہوتے ہیں۔ عورتیں اگر نافرمان اور قابو سے باہر ہوں تو ان کو سزا دی جا سکتی ہے، لیکن سزا دینے کا بہانہ تلاش کرنا سخت گناہ ہے۔ زوجین میں اگر ناراضگی ہو جائے اور باہم فیصلہ نہ ہو سکے تو ثالث مقرر کیا جا سکتا ہے۔ بخیل اور ناشکرے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ نشے اور ناپاکی کی حالت میں نماز ناجائز ہے۔ پانی میسر نہ ہونے کی صورت میں غسل ناپاکی اور وضو کے بدلے تیمم جائز ہے۔ مسلمانوں کو امانتیں واپس کرنے، انصاف کرنے اور خیانت نہ کرنے کی تلقین فرمائی گئی۔ جہاد کا حکم دیا گیا اور شہادت کا مرتبہ بہت بلند اور اعلیٰ رکھا گیا ہے۔ مسلمانوں کے لیے موت سے ڈرنا بزدلی ہے۔ مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا گیا ہے اور گواہی سیدھے اور صاف الفاظ میں دینا چاہیے۔ پیچ دار گواہی ناجائز ہے، یہاں تک کہ اگر سچی گواہی کے مضر اثرات تمہاری ذات پر یا اپنے رشتہ دار کی ذات پر بھی پڑتے ہوں تب بھی گواہی سچی دینی چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ شرک کو ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا اور لغزشیں اس کی رحمت سے معاف ہو سکتی ہیں۔